ملا علی قاری یہاں سے ایک استدلال کرتے ہیں، فدل علی ان الانبیاء احیاء حقیقتا ویریدون ان یتقربوا الی اللہ فی عالم البرزخ من غیر تکلیفہم۔ کہتے ہیں سنیو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہر سال کرتے ہیں حج، ہر سال تلبیہ پڑھتے ہیں، ہر سال احرام باندھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اچھا صاحب، میں نے ایک ٹی وی پر مولوی کو سنا تو مولوی صاحب کہنے لگے اللہ کے بندو، مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے۔ میں اگرچہ پنجگانہ نماز پڑھوں، مرنے کے بعد نماز کا سیٹ اپ بند، میں ساری زندگی روزے رکھوں، مرنے کے بعد روزوں کا نظام بند۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی زندہ ہوں، پھر حج کرتے ہوں، تلبیہ پڑھتے ہوں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، او میرے بھائی، یہ نبیوں پر فرض اب جو ہے، نبیوں پر فرض واجب نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا جو شخص گناہگار یا کوئی بھی جب وہ حوض کوثر پر پہنچے گا، حوض کوثر سے اس کو جام ملے گا، حوض کوثر سے اس کو پانی پیے گا، لا یظمأ ابدا، میرے حبیب فرماتے ہیں پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے بندے، جب ہمیں بعد میں پیاس ہی نہیں لگ رہی تو جنت میں ہمارے لیے دودھ کی نہریں کیوں ہیں؟ جنت میں ہمارے لیے میٹھے پانی کیوں ہیں؟ جنت میں ہمارے لیے کھانے پینے کا، فروٹ پھل کا، پانی کا انتظام کیوں ہے؟ فرماتے ہیں پیاس تو آپ کو نہیں لگے گی، بھوک تو آپ کو نہیں لگے گی، لیکن جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے آپ محض لذت حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کھائیں گے۔ اسی طرح نبیوں کے اوپر حج تو فرض نہیں ہے، اب حج فرض نہیں ہے، آج تلبیہ واجب نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں اور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے پھر سے حج کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔